مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن فاروقی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں اور آج سنیچر کا دن ہے، جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے، خاص ملاقات، اس کو لے کر ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے مشفق کرم فرما تحفظ دین میڈیا کے سرپرست، اور آپ لوگ سبھی واقف ہیں، حضرت مولانا مفتی آصف صاحب بامبے والا، جو گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں جو ہے تو تدریسی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت مفتی صاحب کا جو ہے تو تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی پروگرام اور اسٹوڈیو میں ہم لوگ جو ہے تو استقبال کرتے ہیں، اور حضرت کے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور 2 دن سے جو ہے تو اورنگ آباد میں ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے محترم ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، ڈائریکٹر تحفظ دین میڈیا میں حضرت کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ ملاقات کا شرف ہوا، اور الحمدللہ ہم تحفظ دین میڈیا سروس کے دفتر پر حاضر ہیں۔ یہاں کا سیٹ اپ دیکھا، قاری صاحب کی محنتیں اور قاری صاحب کا جو ٹیم ورک ہے پورا، ماشاءاللہ بہت سارے افراد یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ دور کی اہم ضرورت سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی دینی، سماجی، ملی ہر طرح کی خدمات کی فکریں الحمدللہ یہاں سے سر انجام پا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر دل بہت مسرور ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ عز و جل قاری صاحب کی اور پوری ٹیم کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کو اور بام عروج پر اور ترقیات پر پہنچائے۔ حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے ادارے والوں کی، کام کی اور ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو ہم بھی بڑی مسرت یا عاجز محسوس کر رہا ہے قاری صاحب کے یہاں اور تحفظ دین کے اس میڈیا سروس سینٹر پر حاضر ہو کر ہم بڑی مسرت محسوس کر رہے ہیں، بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سب سے پہلے ہم ناظرین کے سامنے حضرت سے کچھ سوالات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سے پہلا سوال ہے کہ آپ مختصر اپنا تعارف بتا دیں اور آپ کی مختصر خدمات کیا ہے، ابھی یہ بھی بتا دیں اس میں۔ والدے کا نام محمد آصف ہے۔ ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام اسماعیل تھا، اور بمبئی میں بچپن گزرا ہے، اور ابتدائی تعلیم گجرات کے مشہور و معروف ادارہ جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل ہوئی۔ مکتب کی جو تعلیم ہوتی ہے ناظرہ خانی کی، وہ تو بمبئی میں ہی ہوئی۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں تعلیم کی غرض سے شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہیں پر حفظ کی تکمیل ہوئی، اور پھر اسی کے بعد مشکات شریف تک الحمدللہ جامعہ مظہر سعادت ہی میں عظیم اساتذہ کی سرپرستی میں الحمدللہ علم لینے اور حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق ملی، جس میں ہمارے سر فہرست اساتذہ میں استاد حضرت الاستاد مفتی عبداللہ صاحب مظاہری روی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں سلام نازل فرمائیں۔ بڑی افراد ساز شخصیت تھے حضرت، اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا، اور جس نے بھی جامعہ مظہر سعادت کو دیکھا ہوگا، قریب سے دیکھا ہوگا، صرف اس کی تعمیرات ہی کو اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ بانی مبانی حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی خدمات کو سراہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اگر کوئی علم دوست ہستی وہاں پہنچ جائے اور پھر کتب خانے کا سیٹ اپ دیکھے، تعلیمی نظام اور بہت کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں، وہ سب دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب نے کتنی محنت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، جافشانیوں کے ساتھ وہ پودا تقریباً 1985 میں لگایا تھا۔
آج ماشاءاللہ تناور درخت بنا ہے، اور ایک بڑی تعداد فضلاء کی وہاں سے جو ہے دنیا بھر میں خدمات کر رہی ہے۔ تو بہت عظیم ادارہ ہے، ابھی بھی اس کی خدمات جاری ہوئی۔ ہمارے استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب ابھی تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی، جن کا تحفظ دین میڈیا میں مستقل ان کی بھی خصوصی ملاقات کا جو ہے ایک ویڈیو موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد حضرت مفتی فاروق صاحب، اور بہت سارے ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن کے سب کے نام کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ بندے کے حفظ کے خاص استاد ہیں حضرت مولانا موسیٰ صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم۔ تو یہ تمام اساتذہ جنہوں نے اس عاجز پر محنت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بمبئی میں ہمارے بھائی عارف بھائی ہیں، اور ہم سے عمر میں کافی بڑے ہیں۔ الحمدللہ ان کی توجہات ہمارے اوپر بچپن سے رہی، تعلیم و تربیت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہماری تعلیم اور تربیت کے پیچھے ایک سگی اولاد سے اور سگے بچے سے اور بیٹے سے بھی زیادہ ہماری فکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عارف بھائی کی عمر میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عنایت فرمائے۔ جو بھی پریشانیاں و مسائل ان کے، ہمارے اور ہم سب کے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سب کو دور فرمائے۔ ہمیں اپنے بڑوں سے یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ ہمارے محسن ہیں، جو کچھ ہمیں 2 لفظ بولنے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہی کی خدمات کا صلہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو بہرحال ہم اپنے اساتذہ کرام کے بھی ممنون ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہمارے بھائی عارف ہیں، عارف بھائی جان ہیں، اور جتنے ہمارے والد صاحب ہیں، جتنے دوست و احباب ہیں، جن لوگوں نے بھی دین سیکھنے میں اپنا دام درہم سخن، جو بھی ہمارے ساتھ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا، یہ عاجز سب کا شکر گزار ہے۔ ایک بڑے پلیٹ فارم سے یہ بات ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اپنے محسن لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال قاری صاحب یہ تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا۔ پھر اس کے بعد مظاہر علوم سہارنپور سے دورے کی فراغت ہوئی، ایک رسمی فراغت جس کو بولتے ہیں۔ وہاں حضرت الاستاذ شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف اور مسلم شریف اور موطا امام محمد ان کتابوں کے پڑھنے کا شرف ملا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب سے ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف پڑھنے کا شرف ملا۔ حضرت مفتی مخصوص صاحب یہ بھی بندے کے تحاوی شریف کے استاد ہیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ علمی سفر رہا۔ پھر اس کے بعد فراغت، یہ رسمی فراغت کے بعد دارالعلوم مظہر سعادت ہاسوٹ ہی میں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی تدریسی خدمات کا شرف ملا، اور یہ بڑی سعادت کی بات رہی کہ پڑھنا سیکھنا یہ بھی استادوں کی زیر نگرانی ہوا، اور پڑھانا سیکھنا یہ بھی استادوں کی زیر نگرانی ہوا۔ مادر علمی میں جہاں پڑھنے کی سعادت اور کچھ الفاظ حاصل کرنے کی سعادت ملی، تو انہی الفاظ کو آگے طلباء میں کیسے منتقل کیا جائے، بچوں کو کیسے منتقل کیا جائے، اور پڑھانے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہی اساتذہ کے زیر سایہ اور زیر نگرانی یہ شرف بھی ملا۔ تو تقریباً 8 یا 9 سال جامعہ مدر سعادت میں تدریسی خدمات کا شرف ملا، اور پھر اس کے بعد گجرات کے مشہور اور معروف ادارہ جامعہ اشرفیہ راندیر جو سورت سے بالکل متصل ہے، وہاں اس وقت بندہ خادم التدریس ہے، اور تقریباً پچھلے 10 سالوں سے وہاں پر درجات عالمیت میں کچھ کتابیں زیر خدمت ہیں، اور اس عظیم ادارے میں اس وقت خدمات چل رہی ہے۔ یہ بندے کا مختصر سا قاری صاحب تعارف تھا۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ابھی اس وقت آپ دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ اپنے ادارے کا بھی جو ہے تو تعارف کرا دیں۔ ہمارا دارالعلوم اشرفیہ یہ راندیر سورت میں واقع ہے، اور راندیر جو ہے بڑی مبارک اور قدیم بستی ہے، اور ہمارا یہ جو دارالعلوم اشرفیہ راندیر ہے یہ بھی بہت عظیم اور بہت مبارک درسگاہ ہے، بہت بڑے اکابر کی درسگاہ ہے، اور آپ تعجب کریں گے دارالعلوم اشرفیہ راندیر
تقریباً 158 158 ایئر اولڈ 158 سالہ قدیم ادارہ ہے. یہی اس کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری اہم بات کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو جہاں سے اس وقت کے جو عظیم ہندوستان کے اور ہمارے بھارت دیش کے علماء کرام ہیں، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے وہاں سے کسب فیض فرمایا ہے، جس میں حضرت مولانا احمد مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو امت مسلمہ پر تعدیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور اس طرح کے بہت سارے اکابر جو ہے وہ دارالعلوم اشرفیہ سے فارغ ہے. بہت قدیم ادارہ ہے اور چونکہ ہمارا یہ تحفظ کا دفتر اورنگ آباد میں ہے، الحمدللہ مہاراشٹر ہو یا اورنگ آباد ہو، ایک بہت بڑی تعداد فضلاء کی جو دارالعلوم اشرفیہ سے کسب فیض کیے ہوئے ہیں، یہ بڑوں کی نسبت اس ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر، اور بہت سارے اکابر تو ایسے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گنہگار ان کے نام تک نہیں جانتا ہے. بہت بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے وہاں پڑھایا ہے، وہاں پڑھا ہے. اور قریب ہی میں ایک عظیم قبرستان ہے قاری صاحب، جو قبرستان اس وقت نام گورے غریباں کے نام سے قبرستان ہے. اس میں بھی بہت بڑے بڑے اکابر آرام فرما ہیں جو ہمارے مدرسے سے بالکل چند قدموں کے فاصلے پر ہے، جس میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری جن کے عظیم فتح وجات ہے وہ ہے. اسی طرح اس وقت کے ہمارے جو عظیم شیخ الحدیث ہے الحمدللہ، جن کی وسیع ترین خدمات ملک و بیرون ملک، حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی قبرستان میں آرام فرما ہیں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ اصغر میاں حسین صاحب، وہ بھی اسی قبرستان میں آسودہ خواب ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اکابر وہاں آرام فرما ہیں. بہت تاریخی اور ہسٹوریکل پلیس وہ راندیر ہے، بڑی تاریخی جگہ ہے. ہمارا مدرسہ بھی بہت تاریخی ہے. اس موقع پر ہم دارالعلوم اشرفیہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے. جتنے اکابر وہاں سے دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے وہاں پڑھا ہو، پڑھایا ہو، ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آپ سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہمارے جتنے ادارے گجرات میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، ساری دنیا میں جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. خلاصہ یہ کہ قاری صاحب الحمدللہ دارالعلوم اشرفیہ جو بڑا قدیم ادارہ ہے، گجرات میں ایک زمانہ یہ تھا کہ 2 یا 3 ایسے دارالعلوم تھے، اس وقت وہی دارالعلوم تھے، ان میں سے ایک دارالعلوم اشرفیہ ہے. تو شاید ہی گجرات میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو دارالعلوم اشرفیہ سے ناواقف ہوگا. بہت سارے دارالعلوم ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھیں عوام کو کہ یہ کہاں ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ ایسا ادارہ ہے کہ گجرات کا ہر عام مسلمان بھی جو ہے وہ اس ادارے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے. تو آپ حضرات بھی ہمارے اس خاص ادارے کے لیے، تمام اداروں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، مفتی صاحب کی جو خدمات ہیں تدریس کے میدان کے علاوہ جو ہے تو سوشل میڈیا پر بھی مفتی صاحب بہت ایکٹیو ہیں. آسان دین کے نام سے مفتی صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور وقتاً فوقتاً جو ہے تو مفتی صاحب کی کچھ تحریریں بھی آتی ہے، پوسٹ بھی آتی ہے جو سوشل میڈیا پر بہت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو میں مفتی صاحب سے سوشل میڈیا کی جو ان کی خدمات ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی ان کے تعلق سے اس چیز کا علم ہو جائے. جی قاری صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے. دنیا جو ہے یہ مٹھی میں آ رہی ہے، لوگ موبائل کی شکل میں دنیا کو مٹھی میں لے کر گھوم رہے ہیں. تو اس وقت امت مسلمہ میں دین سوشل میڈیا کے واسطے سے دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے جیسے زمانہ اور آگے جائے گا اس کی ضرورتوں کا شدت سے احساس انشاءاللہ لوگ تسلیم کرتے چلے جائیں گے. تو قاری صاحب کے سوال کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس عاجز نے ایک چینل بنایا ہے، یوٹیوب چینل آسان دین کے نام سے ہے. تقریباً 850 کے قریب اس میں قاری صاحب ویڈیوز ہیں. الحمدللہ قاری صاحب بھی یہ ذرہ نوازی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اسے
قاری صاحب اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں، اور کوئی اہم ویڈیو نظر آتا ہے تو قاری صاحب یہ ذرہ نوازی کرتے ہیں کہ اپنا جو عظیم الشان قاری صاحب کا چینل ہے تحفظ دین جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، تو قاری صاحب جو ہے ذرہ نوازی فرماتے ہوئے اس عاجز سے اس خاص ویڈیو کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ قاری صاحب حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے، ذرہ نوازی فرماتے ہوئے اس کو تحفظ دین پر ڈالتے بھی ہیں۔ تو آسان دین تحفظ دین نام کا بھی ایک اچھا ربط ہے، اور الحمدللہ ہمارا بھی اچھا ایک ربط ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں آسان دین کو تحفظ دین پلیٹ فارم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ تو بہرحال ہمارا یہ ایک چینل ہم نے بنایا تھا، اور اس کے بنانے کا جو پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ تھا کہ بندہ کئی سال سے واٹس ایپ گروپ پر قاری صاحب یہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کے سوالات آتے تھے، لوگ اپنے سوال کرتے تھے، اور جہاں تک بندے کے علم میں ہوتا تھا ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھیں ناظرین و سامعین، آج فضائل لوگوں کو بہت پتہ ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اور فضیلت بیان بھی الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ہو جاتی ہے، لیکن امت فضائل کے مقابلے میں مسائل میں بڑی کمزور ہے۔ ایک تو طلب ہی نہیں ہے، اور طلب ہے تو کہاں پوچھیں، وہ صحیح جگہ پتہ نہیں، اور اس سے بڑا المیہ کہ اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نہ مفتی صاحب کے پاس وقت ہے، نہ لوگوں کے پاس وقت ہے۔ تو یہ ایک ایسی ضرورت تھی، ایک ایسی چیز تھی کہ بہت آسانی کے ساتھ، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کال کرو تو سامنے والا اس وقت اویلیبل نہیں ہے، وہ واش روم میں، وہ آرام میں ہے، ملاقات کے لیے ٹائم مانگیں تو عوام سنڈے کو فری ہے، اور ہمارا سنڈے کو مدرسہ ہے، جمعہ کو ہماری چھٹی ہے، تو اس طرح کا کمیونیکیشن اور رابطہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو ہم نے ایک ترتیب یہ سوچی، اس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا جائے کہ آپ اپنی سہولت سے اپنی سہولت کے وقت پر سوال کر لیں، اور ہم اپنی سہولت کے وقت پر اطمینان کے ساتھ جواب دے سکیں۔ کبھی جواب دینے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن دو چار لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں تو اس توجہ کے ساتھ، اس ایقان کے ساتھ وہ جواب دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے ذریعے ہم نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے جواب دینا شروع کیا، تو الحمدللہ ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا کہ سوال نصف علم ہے، لوگوں کے سوال سے اپنے علم میں بھی اور الحمدللہ عمل میں بھی اللہ نے جو کچھ توفیق دی اضافہ ہوا۔ لیکن پھر بات یہ ہوئی کہ سوالات ریپیٹ ہونے لگے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ایک صاحب نے وہی سوال آج کیا، اسی سوال کو کسی اور بھائی نے دوسرے دن کیا، تیسرے دن تیسرے نے کیا، تو اس سے طبیعت پر تھوڑا بوجھ ہونے لگا کہ روز وہی جواب دینا۔ تو ذہن میں سوال یہ کہ کیا کوئی ایسی ترتیب ہو سکتی ہے کہ وہ ہم اپنے جوابات کو محفوظ کر لیں، اب جب بھی وہ سوال آوے تو ہم وہ جواب دے دیں۔ تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم یوٹیوب کا سمجھ میں آیا الحمدللہ کہ اس پر ہم اپنی بات کو ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی موقع آئے گا تو ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے وہ واٹس ایپ گروپ کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال اگر آیا تو ہم نے اپنے 850 ویڈیو کے ٹائٹل کو یاد رکھا ہے الحمدللہ کہ یہ ہے، اگر اس سوال کا جواب یوٹیوب میں ہے تو وہی ویڈیو ہم ان کو جواب میں واٹس ایپ گروپ پر بھیج دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر الحمدللہ اس کو ہم وائس میسج کے ذریعے جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی وقت کی سہولت ہوتی ہے ہم فوراً اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ناظرین کو وہ واٹس ایپ گروپ بھی بتاؤں تاکہ ایک ترتیب کا اندازہ ہو کہ اس طرح کا اس انداز کا ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے سوشل میڈیا کا دور ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سے زیادہ مستفید ہو، اور دیکھیں اگر ہم لوگوں کو اس اعتبار سے دینی رہنمائی نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی تعداد قاری صاحب رات میں جب کاروبار اور کام کاج سے تھکی ہاری آتی ہے، کھا پی کر وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ اس میں کوئی تفریحی، کوئی ادھر ادھر کی، یہاں تک کہ پھر خرافات اور یہاں تک کہ ننگی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ازالہ نہیں تو ایمالہ، ہم یہ نہیں بول سکتے اب کہ موبائل مت یوز کریں، یوٹیوب نہیں دیکھیں، جو مولانا بول رہا ہے وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ موبائل تو زندگی کا لازمہ بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے۔ آدمی بول رہے ہیں کہ بیوی کے بغیر جی سکتا ہے اس زمانے میں، کہ بیوی ماں کے وہاں گئی ہوئی ہے، لیکن موبائل ماں کے وہاں نہیں جا سکتا ہے، وہ جیب میں رہنا ہے، اس کے بغیر اب زندگی نہیں رہے۔ ایسی صورتحال اس وقت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال
ٹریک چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ چیزیں دیکھیں گے، لیکن اگر فطرت میں سلامتی ہوگی تو کوئی مولانا کا بیان سامنے آ گیا، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو لوگ اس کو دیکھیں گے. تو بہرحال ناظرین، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے یہ لوگوں کے سوال آتے ہیں، اس طرح سوال ہوتے ہیں. ارشاد بھائی ذرا آپ اس کو بتائیے گا. یہ ایک صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ کرچلے جو کہتے ہیں اس کو کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ناظرین، یہ ان کا سوال تھا کہ کیکڑا کھا سکتے یا نہیں. اب آسان دن پر ہمارا اس تعلق سے ویڈیو موجود تھا اور ذہن میں بھی تھا، اس کے لیے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. 850 ویڈیو، اس کے کیا کیا ٹائٹل ہے، ایک بڑا کام تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنی چنگل اور گرفت سے نکالنے نہیں دیا اور الحمدللہ اس کو کاپی میں بھی لکھ لیا ہے. تو اس طرح اگر ویڈیو ہوتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ جیسے یہ سوال ہے تو ہم نے اس کا جواب نہیں تھا تو آڈیو کی شکل میں اس طرح جواب دیتے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بھی دے اور استقامت کے ساتھ ہم جتنے لوگ کام کر رہے ہیں. قاری صاحب اپنا ادارہ لے کر چل رہے ہیں، بہت بڑا کام لے کر چل رہے ہیں. آپ حضرات ان فکروں کو دیکھیں. آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین کی خدمات باہر نظر آ رہی ہے وہیں امداد کرنی ہے، وہیں کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ خدمات کرنے والے جو انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں جن کی خدمات باہر بہت جلد سامنے نہیں آتی ہے. کوئی یہاں تحفظ میڈیا سروس کا جو یہ سینٹر بنا ہوا ہے یہاں آئے گا تو اس کی عقل حیران ہو جائے گی. اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں بنایا ہوا ہے، بہت بڑی لائبریری ہے اور کتب خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، اور اس وقت جہاں ہم اپنی یہ بات ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ساؤنڈ پروف روم ہے، پورا ایک سسٹم اور ایک نظام لے کر چل رہے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں اپنا بھرپور تعاون کریں، دامے درہمے سخنے جس طرح ہو سکتا ہے. نہیں تو آخری درجے میں ایک اچھا بول دینا یہی آپ کا تعاون ہے. آج ٹانگ کھینچنے کا جذبہ ہے. دیکھیں آج لوگ ہیں نا دین کی خدمت تو قاری صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، کمزوری ہمارے اندر، ہم کسی پر نہیں، اپنے اوپر ہمیں لینا ہے. کمزوری ہماری یہ ہے کہ دین کی خدمت سب کر رہے ہیں. یہ ہمارے استاد کا یہ جملہ اس وقت یاد آ رہا ہے، حضرت کی بات، حضرت مفتی عبداللہ صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں. ان گنہگار کانوں نے مفتی صاحب سے سنا تھا کہ اس وقت دین کی خدمت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور لیکن ایک کمزوری ہمارے اندر یہ ہے کہ میرے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت ہو تو وہ دین کی خدمت ہے، دوسرے کے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت ہوتی ہے تو میں اس کو قبول نہیں کر پاتا ہوں. اس تنگ ظرفی، تنگ نظری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو جس لائن سے دین کی خدمت کر رہا ہو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں لگا ہوا ہو، خانقاہی محنت میں لگا ہوا ہو، مکتب کی محنت میں لگا ہوا ہو، معصوم بچوں کو جو اساتذہ کرام الف با تا ثا پڑھاتے ہیں، ان کے حروف تہجی شروع کراتے ہیں، وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان کی محنت لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو جس شعبے میں محنت کر رہا ہے میں اس سے محبت کروں. ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. یہ نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس وہی میں اسی سے محبت کروں گا، میرا کام دوسرے کا کام کوئی نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر یہ بیماری میرے اندر ہے، اللہ ہم سب کو ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے، دلوں کو صاف فرمائے. سب کے کام کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ جتنے لوگ خدمات کر رہے ہیں اگر ہم کوئی تعاون نہیں کر سکتے تو ایک اچھا بول ہی کسی کے لیے بول دیتے ہیں، اس کا دل کھل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ چلو ہمارے کام کو سراہنے والے تو ہیں. ذرا قاری صاحب کا کام آ کر دیکھیں، کتنی پوری ٹیم کام کر رہی ہے. اگر کوئی ایک جملہ قاری صاحب بول دیتا ہے، انسان ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کام کو سراہا گیا تو اس کی وجہ سے حوصلہ ملتا ہے اور پھر اور کام کرنے کے لیے وہ ٹونک ملتی ہے. آپ کا ایک جملہ یہ تحفظ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ آپ کا ایک جملہ ایک بہت بڑی ٹونک کا کام کرتا ہے. تو ہم تمام ناظرین و سامعین سے یہ درخواست کریں گے، صرف تحفظ کے لیے نہیں، صرف آسان دین کے لیے نہیں، بلکہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کے اگر اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ
کہ آپ آگے آئیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کا وہ ایک جملہ لوگوں تک اس حقیقت کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے زیادہ دینی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں دینی خدمات کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے قاری صاحب کہ کتنے اس کے فوائد ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی برائی بھی کرتے ہیں، اور برائی ہے بھی۔ موبائل اور سیل فون اور انٹرنیٹ یہ جو ہے چھری کے معنی میں، اس کا مس یوز، رائٹ یوز، صحیح اور غلط دونوں طریقے کا استعمال ہے۔ اگر آپ عقل مند ہے، ایمانی جذبہ ہے، شریعت و سنت کی پاسداری ہے، تو آپ اسی کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، پہلے کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تھی اپنی زمانے طالب علمی میں، یا بچپن میں کوئی اچھی کتاب کہیں نظر آئے کہ بہت اچھی شاندار کتاب ہے، لیکن وہ کتاب ملتی ہے مکہ مدینہ میں، زادہم اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً، اللہ تعالی ہمارے لیے عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کے دروازے امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا کہ یار یہ کتاب کب ملے گی، پھر دل میں ایک دائیہ یہ آتا تھا کہ کوئی عمرہ پہ یا حج پہ جائیں گا تو اس کے ساتھ منگائیں گے، تو پھر سوچتے تھے کہ یار جو کتاب منگانی ہے، مثلا ایک کتاب تھی نظرۃ النعیم، تو ایسا ہوتا تھا کہ یار یہ کتاب اب ہمیں کب ملے گی، کب جائے گا، کوئی جائے گا تو اس سے منگائیں گے۔ پھر وہ کتاب 5-6 جلدوں میں تھی، کئی جلدوں میں تھی، تو پھر ذہن میں آتا تھا کہ وہ اتنی ساری جلدوں میں ہے تو کم سے کم 5 سے 7 کلو وزن ہوگا۔ اب ایک حاجی یا معتمر اگر ہمارے 5-6 کلو سامان لے کر آئے گا تو وہ اپنی کھجور پانی کیا لائے گا اپنی، تو پھر وہ بات جو ہے بن نہیں پاتی تھی۔ تو ایک کتاب مجھے چاہیے، وہ ملتے 5 سے 7 سال نکل جاتے تھے اگر وہ وہاں ملتی ہو، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایف اور یہ سب سہولیات تھی نہیں۔ اور اب صورتحال سوشل میڈیا کی برکت آپ سمجھیں، ایک کتاب اچھی لگی کہ بہت اچھی ہے، 5 سے 10 منٹ میں اگر ابھی ہمیں نظرۃ النعیم چاہیے تو 5-10 منٹ کے اندر الحمدللہ فاسٹ اسپیڈ نیٹ میں وہ پی ڈی ایف کی شکل میں آ جائے گی۔ جو پہلے 5 سال میں کام ہوتا تھا وہ 10 منٹ کے اندر ابھی الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس اینگل سے سوچیں تو بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور اس کا انکار نہیں، لوگ غلط، ایک بڑی تعداد اس کا مس یوز بھی کر رہی ہے۔ بس ضرورت ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اس حقیقت کے ساتھ ہم اس چیز کو استعمال کریں۔ شریعت و سنت دین سیکھنے کے لیے، جائز کاموں کے لیے ہم اس کو استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اہم سوال جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کے ساتھ میں یہ پیش آتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، اشکالات بھی کرتے ہیں، اور گویا جو ہے تو فتووں کی بھرمار بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سوال ہے کہ مطلب بھئی ویڈیوگرافی جائز ہی نہیں ہے سرے سے، تو جو لوگ کام کر رہے ہیں مطلب جتنے بھی سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ دین کا ہی کام کیوں نہ ہو، تو اس کو بہت بڑا وہ لوگ عیب سمجھتے ہیں، بلکہ بہت بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں۔ تو اس تعلق سے کہ اور مطلب غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں امداد بھی کم ہوتی ہے کہ امداد یہ بھی کم دین کا ہوتی ہے، کام ہی مطلب نہیں ایک ہے۔ کام اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے مطلب ایک بڑا مدرسہ غالباً ایسا کہ مطلب جتنا خرچ اس کو لگ رہا ہے اس خرچ میں ایک ہم مدرسہ چلا سکتے ہیں، لیکن ایک مدرسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب سال بھر میں 1-2 عالم بن رہے، 5 عالم بن رہے، 10 بن رہے، 10 حافظ بن رہے۔ لیکن سوشل میڈیا ایسا ہے کہ مطلب ہم اس میں اگر کام کریں، اگر سنجیدگی سے اور صحیح طریقے سے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ میں، تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے تو آج کل آن لائن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے جو ہے تو عالم بن رہے ہیں، بلکہ حافظ بھی بن رہے ہیں، ایسے بھی سلسلے شروع ہو گئے۔ تو بیانات سے بھی لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسا اگر مسجد میں بیان ہے تو مسلمان ہی آئے گا، اور ایک جو مسجد سے جس کی نسبت ہے، دین کی نسبت ہے، وہی مسجد میں آئے گا تو سنے گا۔ لوگ جو ہے تو بہانہ کرتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے کہ آج ہمیں طہارت نہیں ہے، اور عذر پیش کرتے ہیں دوسرے قسم کے۔ تو اب ان کے جیبوں میں ہم اپنی بات جو ہے تو پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ مطلب اس کو بہت برا سمجھتا ہے اور گناہ گاروں کی نظر سے جو ہے تو اس کو دیکھتا ہے۔ تعاون اور حوصلہ افزائی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے اس تعلق سے جاننا چاہوں گا کہ ویڈیوگرافی کے تعلق سے اس میں کیا کرنا چاہیے؟
ایک بات تو پہلے ویڈیوگرافی سے پہلے ہی عرض کرنا ہے قاری صاحب، آن لائن تعلیم کے سلسلے میں، کہ اس وقت سب اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں اس کووڈ کے دور میں اور کرونا کے دور میں کہ آن لائن تعلیم اس وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی پس و پیش میں ہیں، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ ان سخت حالات میں اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اب آف لائن نہیں ہے تو جو ایک شکل بچی ہے وہی ایک شکل بچی ہے، پورا نہیں تو 25% بھی اگر اس میں مل سکتا ہو۔ جانتے ہیں اسکول آن لائن تعلیم کس طرح ہو رہی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے علم میں نہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیل اور صفر کے مقابلے میں اگر 25% بھی آف لائن کے مقابلے میں آن لائن میں فائدہ ہے تو اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ کووڈ کے دور میں یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور الحمدللہ مدارس میں بھی اب کئی مدارس نے اس کے تجربے کیے اور کامیاب تجربے ہوئے، زیادہ سے زیادہ بچوں نے پڑھا اور بہت اچھے طریقے سے پڑھا۔ بلکہ یہ عاجز عرض کرے گا، پچھلے سال پورے سال ہمارے مدرسے میں آن لائن جب تعلیم چلی تو عام موقعوں پر، عام سالوں میں جب آف لائن تعلیم ہوتی تھی تو ہماری سال بھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے ضرورت کے موقع پر تعطیل اور رخصت ہو جاتی تھی، لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آف لائن کے سال میں کوئی رخصت نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ کہیں جانا بھی ہوا الحمدللہ تو وہاں بھی تعلیم ہو گئی۔ ہم نے کوشش کی کہ آج سبق کا ناغہ نہ ہو، مجبوری ہے تو سفر ہو گیا تو وہاں پر بھی تعلیم ہو گئی۔ تو بہرحال آن لائن کی جو افادیت ہے وہ اس دور میں مسلم ہے، اور بہت بڑی تعداد دھیرے دھیرے اس طرف آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے میزبان مکرم قاری صاحب کا جو سوال تھا وہ ویڈیو کو لے کر تھا۔ ایسی بات نہیں کہ میں اس سوال کو جو کراس مار کر دوسری جگہ بھاگ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس مدعے پر آنا ہے کہ دیکھیں، ویڈیوگرافی کا جو مسئلہ ہے، جو ڈیجیٹل کا مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرف اکابر علماء کرام ہیں، جواز کا بھی قول ہے، عدم جواز کا بھی قول ہے، اور دونوں طرف ہمارے علماء ہیں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت علماء کی ایک بہت بڑی تعداد یوٹیوب پر نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنی افادات سے امت کو مستفید کر رہی ہے، اور امت مستفید بھی ہو رہی ہے۔ پڑوس کے ملک کے علماء ہو یا ہمارے ملک کے علماء ہو، ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اس پر ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف رجحان ہے، جواز بھی ہے، عدم جواز بھی ہے، دونوں طرف ہمارے اکابر ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ عرض کرنی ہے، ہماری کمزوریوں میں سے ایک اہم کمزوری اختلافات کے آداب کی رعایت نہ کرنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، شوافع کے یہاں رفع یدین ہیں۔ ایک بات سنی گئی ہے، مشہور ہے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے تو انہوں نے صاحب روضہ اور قبر کی رعایت میں رفع یدین نہیں فرمایا، کہ امام صاحب کا قول یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں، اور ان کا بھی اپنا ایک مسلک ہے۔ تو جب دونوں طرف حق علماء ہو تو اختلاف کے حدود کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم جواز کے قائل ہیں تو عدم جواز کے قائلین کو ہم اپنا کوئی دشمن نہ سمجھیں۔ عدم جواز کے قائل ہیں تو جو لوگ جواز کی روشنی میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دوسری کوئی غلط اور فحش چیزیں نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ان کو ناقیدانہ نظر سے دیکھنا، غلط نظر سے دیکھنا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھائی جب اس میں جواز ہے، جواز کا بھی ایک قول ہے، تو آپ کو دوسرے قول والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ عدم جواز کے قائل ہیں تو اس قول کو اپنے عمل تک آپ رکھیے، لیکن دوسرے پر بھی اسی بات کو تھوپنا کہ تو بھی غلط ہے، یہ تو غلط بات ہو گئی۔ آپ قائلین جواز ہے وہ ان کی ٹیم سے ہے، اور ان کو اگر وہ فالو کر رہا ہے تو آپ کو کیا دقت ہو رہی ہے؟ کیوں ان کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہاں، اگر حرام اور جائز کا اختلاف ہوتا تو حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ایک قول علماء حقہ کا جواز کا بھی ہے، تو پھر اتنی زیادہ تنگ نظری کے ساتھ اور ویڈیو والے کو یہ سمجھنا کہ بس یہ کافر ہی ہو گیا، یہ ضرورت سے زیادہ سختی ہے۔ ہم ویڈیوگرافی میں جو عدم جواز کے قائل ہے، بہت
دل کے احترام کے ساتھ اس رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی سختی کرنا کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر فوراً حرام کا فتویٰ لگا دینا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک جگہ پر ایک مولانا صاحب کا ویڈیو بیان میں بن رہا تھا، وہ بڑے ناراض ہو گئے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس حرام ہے، تو اس جگہ پر اخبار والے، نیوز والے، پریس والے بھی آئے ہوئے تھے، وہ ویڈیو لے رہے تھے، تو مولانا تو جلال میں آ گئے، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ آپ صرف بیان کر رہے ہیں، اس وقت ہماری یہ ضرورت بن چکی ہے، ہمیں میڈیا میں یہ بتانا ہے کہ یہاں کوئی غلط بات نہیں ہو رہی تھی، صحیح بات ہو رہی تھی، اور دیش کی امن اور شانتی کی بات ہو رہی تھی، اس کے ورودھ اور اپوزٹ میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں ہمیں بتانی ہیں۔ تو بعض مرتبہ ضرورت رہتی ہے، بعض مرتبہ مجبوری بھی رہتی ہے۔ ہاں، جو اس جواز کا مس یوز کرتا ہے، خواہ مخواہ کی سیلفی بنا رہا ہے، بلا ضرورت کے کام کر رہا ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے۔ بلکہ میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک تیسرا قول بھی اب یہ نظر آ رہا ہے اس مسئلے کو لے کر کہ ضرورت کے موقع پر گنجائش ہے۔ خیر، بات طویل ہو جائے گی، ایک تیسرا قول بھی اس پر نظر آ رہا ہے، اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن وہ بات ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں دونوں طرف کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، قائلین جواز بھی ہے، قائلین عدم جواز بھی ہے، تو اگر کوئی دوسری شرعی ممانعت کا ارتکاب نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی شکل میں دینی خدمات کر رہے ہیں تو وہ بھی بڑی عظیم خدمات ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا، اختلاف کے آداب کی رعایت کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو ویڈیوگرافی کے سخت مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نامحرم عورتوں کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ شریعت کے اتنے پابند اور آپ کا دعویٰ اتنا مضبوط ہے تو نامحرم عورت کا ویڈیو دیکھنا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جو سختی کے ساتھ عدم جواز کے قائل ہیں لیکن بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت معذرت کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس مسئلے کو لے کر امت میں کبھی کبھار بڑی تشویش آ جاتی ہے، امت بڑی ذہنی اعتبار سے خلفشار اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ مولانا بول رہے ہیں کہ حرام ہے اور وہ والے مولانا تو ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ جواز، عدم جواز، اختلاف، یہ عوام کی سطح سے اور ان کا جو مستوی ہے، ان کی جو ذہنی سطح ہے، اس سے پرے اور اوپر کی بات ہے۔ تو بسا اوقات کبھی اس سے امت بہت پریشان ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک ہوا ہے، نام لیے بغیر یہ عاجز عرض کرنا چاہے گا، بڑے بڑے اکابر کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ قول کے اعتبار سے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کمال کہیں یا تعجب کہیں کہ ان کے اپنے ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ان کی دلالتاً رضا کے ساتھ بنائے گئے، ان کے لا علمی میں نہیں بنائے گئے۔ تو بس اللہ عز و جل ہمیں اختلاف کے آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی دینی خدمات ہے اس میں ہمیں اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ دینی خدمات کر رہے ہیں ان کو پسند اور رضا کی نظر سے دیکھنے کی توفیق سعید عنایت فرمائے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، وقت کافی تنگ ہے، حالانکہ ایسا خواہش ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب سے ہم گفتگو کرتے رہیں، لیکن مفتی صاحب کو ابھی سفر پر نکلنا ہے، اس لیے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سلسلے کو یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر مفتی صاحب سے جو ہے تو اس پیاس کو جو ہے تو پوری کرنے کے لیے ہمارے ادارے میں ضرور زحمت دیں گے۔ ہم حضرت مفتی صاحب کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے تو ہماری خواہش پر وقت نکالا۔ ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، حضرت کو نظر بد سے بچائے۔ اور تمام ناظرین سے میں آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کا ایک چینل ہے آسان دین کے نام سے، جس پر جیسا مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مسئلے مسائل کے تعلق سے بہت اہم باتیں جو ہے تو مفتی صاحب کی وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ کسی بھی تعلق سے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی اسکرین پر چلا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی مل جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر حضرت مفتی صاحب کا واٹس ایپ نمبر،
تو آپ لوگ جو ہے تو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں اور صبر کے ساتھ کریں، انشاءاللہ جو ہے تو آپ کا جو بھی سوال ہوگا حضرت مفتی صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو ایک بات قاری صاحب یہ بھی عرض کریں گے، کل ہمارا جو لائیو سوال جواب کا سیشن تھا اس میں ایک بات ہوئی تھی، یہ پیغام بطور خاص یوٹیوبر کے لیے ہے، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کے حوالے سے کل ایک جو بات عرض کی تھی وہ یوٹیوبر کے لیے بڑی اہم ہے، اس سے ہمیں بھی کافی سیکھنے کو ملا کہ بعض مرتبہ کوئی نیا چینل شروع کرتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ راتوں رات سبسکرائبر کی بھرمار ہو جائے اور مستفیدین زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ جذبہ اچھا ہے، مفتاحی صاحب کے حوالے سے یہ بات عرض کرنی تھی، کل بھی عرض کی تھی کہ انہوں نے اپنے ڈی پی پر ایک بات یہ لگائی تھی، بڑا پیارا جملہ لگا اور اس سے بڑا سیکھنے کو ملا، حوصلہ بھی ملا کہ بہت پیاری بات ہے، صحیح بات ہے، اور یوٹیوبر کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے بھی اس میں سیکھ ہے کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں سکسیس ہونے کے لیے، کامیابی کے لیے انتظار کی ضرورت ہے۔ جملہ ان کا یہ تھا، کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، لیکن ایک دن میں نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم ہے نا قاری صاحب، تو اگر ہم اس طرح کی خدمات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توجہ بھی رکھیں، ہمیں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، ہم سب کو اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ جہد مسلسل کے ساتھ دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر ہم کرتے رہیں گے۔ کام کرنا ہمارا کام ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا تھا نا، اذن فی الناس بالحج، حج کی اذان دے دو، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ تمام جگہوں تک میری اذان کیسے پہنچے گی؟ تو یہی جواب ملا تھا کہ بولنا، دعا اور دعوت آپ کا کام ہے، ابلاغ ہمارا کام ہے، اس کو وہاں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دینی خدمات کرنے والوں، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، جو بھی دین کی خدمات یوٹیوب سے ہو، فیس بک سے ہو، جہاں سے بھی ہو، ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اس کام کو امت تک اور مستفیدین تک انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، سامعین، آپ کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے کا موقع ملا، ہم قاری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ تحفظ دین میڈیا سروس پر حاضری ہوئی، قاری صاحب نے استقبال فرمایا، اور ماشاءاللہ یہاں کی جو ٹیم ورک ہے، ہمارے اشراق بھائی، مولانا ابرار صاحب اور دوسرے جتنے احباب اور فاروق بھائی، اس طرح اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اس کو خوب آگے پہنچائے، اور جو بھی اس وقت رکاوٹ کی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب رکاوٹوں کو دور فرمائے اور خیر خواہوں کو خیر خواہی کی نظر سے یہاں آنے، دیکھنے اور ان کام کو سمجھنے اور اس میں تعاون کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ تو اچھا ناظرین، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کی ہم کوشش کریں گے۔ قاری صاحب کے ساتھ موقع رہا تو انشاءاللہ سوال و جواب اور مسائل اور جوابات کی مجلس بھی کرتے رہیں گے۔ یہ تحفظ دین ہمارا اپنا، قاری صاحب کے ساتھ بڑی اپنائیت ہے، تو انشاءاللہ بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ تحفظ دین کا سبسکرائبر کے اعتبار سے بھی تعاون کریں، جتنے اہم ویڈیوز آتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے، دیکھیں کسی کو نیوز پسند آتی ہے، سب کا ذوق اور ٹیسٹ اور ذائقہ الگ الگ رہتا ہے، تو آپ جس فیلڈ کو، ماشاءاللہ یہاں تو نعت بھی ہے، نظمیں بھی ہے، نیوز بھی ہے، اور الحمدللہ قاری صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب جو ہے وہ ہر جمعہ کو آپ کی خدمت میں خطاب پیش کرتے ہیں، تو ہر طرح کا کنٹینٹ اور مواد جو ہے یہاں سے آپ کی خدمت میں دیا جاتا ہے، تو جس میں بھی آپ کی دلچسپی ہے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے تک بھی پہنچائیں۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، قاری صاحب کے لیے بھی دعا کریں، پوری ٹیم کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے، حرمین شریفین کے دروازے عافیت کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے کھل جائے، ایسی آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔